شرط میں لکھا ہوا ہے موضوع، یہ دکھائیں ان کو، شرط پڑھیں موضوع کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ قیاس کو ماننا تکلیف ہے۔ شرط نمبر 1 پڑھیں آگے صاحب، شرط نمبر 1 پڑھوائیں۔ شرط نمبر 1 شرائط میں لکھا ہوتا ہے موضوع، موضوع شرائط میں لکھا ہوتا ہے، موضوع شرائط میں لکھا ہوتا ہے، موضوع شرائط میں لکھا ہوتا ہے، دعوے میں نہیں۔ دعویٰ الگ ہوتا ہے، موضوع شرط نمبر 1 پڑھیں۔ دعویٰ وہ ہے سبحان اللہ منافق جس پہ سین کیے گئے تھے دونوں سے۔ سبحان اللہ حاجی صاحب شرائط میں بھی سائن ہے، شرائط پہ بھی ہے، دعوے پہ آپ دونوں کو پڑھ لیں، دعویٰ بھی اچھا پڑھیں، شرط دعویٰ بھی ہے، پڑھیں۔ دعویٰ یہ ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ قیاس کو مانا تقلید ہے۔ یہ بات 4 مدلہ سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم اعناف کی قیاس کو مانتے ہیں جو کہ تقلید شخص ہے۔ ہاں یہ ان کا دعویٰ تھا۔ موضوع دعویٰ اچھا جواب میں آپ نے لکھا تھا ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ قیاس کو مانا تقلید شخصی نہیں ہے، اور تقلید شخصی قرآن و حدیث و اجماع اور قیاس صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے مستنبط قیاس ماننا قرآن و حدیث کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ یہ تھا شرائط کو پڑھیں، شرط نمبر 1 بھی پڑھ کے سنا دیں، آپ شرط نمبر 1 پڑھ کے سنا دیں، بس بات ختم۔ شرط نمبر 1 یہ تھا دعوے کے مطابق فریقین کے دعوے کے مطابق تقلید کے موضوع پر ہی گفتگو ہو۔ آپ میرا ٹائم شروع کروائیں۔ یہ کیا ہے؟ الحمدللہ ایک منٹ جب تک کہ تشریح نہ ہو جائے، جب تک یہاں پر لکھا ہوا ہے 52 منٹ 52 منٹ وقت بتا رہا ہوں۔ بھائی اس کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کریں۔ مگر اسی پہ کہتے ہیں میں نے پیش کر دیا قیاس کا ماننا تقلید ہے۔ آپ نے کہاں پیش کیا بتاؤ؟ میں نے پوچھا، اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ کہتا ہے قیاس قرآن و حدیث ہے۔ میں نے کب کہا کہ قیاس قرآن و حدیث ہے؟ پھر اس کے بعد اب سنیے گا، آپ کہتے ہیں قیاس کے بارے میں، کہتے ہیں دیکھو ان کو یہ میرے ہاتھ میں تجلیات صفدر جلد نمبر 1 کہتے ہیں قیاس سے کتاب و سنت کی تہ میں القیاس، اسی لیے ہر مجتہد کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ القیاس مظہر لا مثبتا، کہ قیاس سے کتاب و سنت کی تہ میں پوشیدہ خدا اور رسول کا حکم ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیا خدا رسول کا حکم حجت نہیں ہے؟ اگر حجت ہے تو پھر حجت کا ماننا تقلید نہیں ہے۔ میں آپ کو کتنی کتابوں سے دکھا چکا ہوں، میں دوبارہ یہ باتیں دہراؤں گا نہیں، مجھے اور بہت باتیں کرنی ہیں۔ کہتے ہیں ماسٹر امین اگاڑوی صفحہ نمبر 614 اور جلد نمبر 1 کہتے ہیں قیاس سے کتاب و سنت کی تہ میں پوشیدہ خدا اور رسول کا حکم ظاہر کیا جاتا ہے۔ کوئی حکم از خود گھڑ کر اللہ رسول کے ذمہ نہیں لگایا جاتا۔ جب گھڑ کر نہیں لگایا جاتا، اور آپ دعوے مستمت میں دعوے میں لکھ چکا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے جناب والا مفتی احمد ممتاز کی کتاب اصلی چہرہ یہ منی پور کے رہنے والے کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح فقہ اور اجتہاد استنباط کسی شخص کی ذاتی خواہش کا نام نہیں، بلکہ مجتہد کا دین کے باریک اصول کی مدد سے۔ پھر کہتے ہیں ہر مجتہد کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے، القیاس مظہر لا مثبت، صفحہ 11۔ اس کے بعد آپ کی کتاب یہ جناب والا اصول الفقہ تقی عثمانی صاحب نے اس پر تقریر لکھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 215، یعنی وہ امور جن پر اجماع کی بنیاد ہونی چاہیے، اور فرماتے ہیں اس لیے کہ اجماع اور قیاس دونوں خود مستقل کوئی دلیل نہیں، اجماع کی صنعت 3 امور ہوتے ہیں، کتاب سنت اور قیاس۔ کتاب و سنت یہ خود کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کی کتاب غیر مقلد بنامے غیر مقلد مولانا محمد یوسف امین اگاڑوی کی اس پر تقریر صفحہ نمبر 16، القیاس مظہر لا مثبت۔ اس کے بعد توفۃ المناظر صفحہ نمبر 119 121 استنباط۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب والا القیاس مظہر لا مثبت، کہ قیاس اللہ رب العالمین کے قرآن و سنت سے مسئلے کا ظاہر کرنے کا نام ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہر مجتہد اس کے ذریعے سے اس چیز پر لگانے والے حکم کو ظاہر کرتا ہے، خود حکم نہیں لگاتا، حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب والا اور استنباط مجتہدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی منزل من اللہ ہے، کیونکہ جو کچھ ارشاد و دلالات نصوص سے مستخرج ہے وہ عین حکم نص کا ہوتا ہے، کہ یہ امر مقرر قیاس مصر حکم کا ہوتا ہے، نہ مثبت حکم کا۔ تالیفات رشیدیہ اور صفحہ نمبر جناب والا اس کا 519 ہے۔ میرے بھائی قیاس مستنبط جو قرآن و حدیث سے ہو، اور قرآن و حدیث کا ماننا تقلید نہیں ہے۔ پھر یہ میرے ہاتھ میں تنقیح الاصول کی عبارت ای القیاس، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ما قالوا ان القیاس مظہر للحکم لا مثبت، توضیح و تلویح، اور اس کا جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 112۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں التقریر و التحدید، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان القیاس مظہر للحکم لا مثبت، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161۔ ان ساری کتابوں کے اندر، اور میرا دعویٰ کیا ہے کہ قیاس وہ ہے کہ جو مستنبط ہو 3 قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث سے مستنبط قیاس کا ماننا قرآن و حدیث ہی کی اتباع ہے، چونکہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور کہتے ہیں تم نے دلیل نہیں دی، میں نے
کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو انکار کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میں انکار کر رہا ہوں, میں تو دلیل نہ بھی دوں تب بھی بات چل جائے گی, لیکن یہاں کے سامعین حضرات دیکھ رہے ہیں کہ کون دلیل دے رہا ہے اور کون نہیں. معیار الحق کا جواب میں دے چکا, کہتے ہیں کوئی جواب نہیں دیا. شوکانی اگر شوکانی کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں, عربی میں پڑھتے ہیں, ترجمہ کریں پھر سے ذرا سمجھ کے پڑھیں. وہ کہتے ہیں غیر نبی کی بات ماننا تقلید ہے, غیر نبی کی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات تو حجت ہے, اس کی عبارت تو پڑھیں. کہتے ہیں غیر نبی کی, پھر پڑھیں شوکانی کی ارشاد الفحول کی عبارت پھر پڑھیں, اس کے اندر لکھا غیر نبی کی بات. نبی کی بات تو حجت ہے, آپ نے خود غیر کا لفظ کہا ہے اور ریکارڈ میں آ گیا. آپ کہتے ہیں تم بھی تقلید شخصی کرتے ہو, میں کہوں گا یہ بھی مجھ پر جھوٹ ہے. آپ ثابت کریں میں تقلید کرتا ہی نہیں ہوں. اور کہتے ہو تم کس کی اتباع کرتے ہو؟ ہم اس کی اتباع کرتے ہیں جس کے بارے میں رب کریم نے اتباع کا, جن کی اتباع کا رب کریم نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورہ آل عمران اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. آپ کہتے ہیں کس کی اتباع؟ واتبعوہ, اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں تم کس کی اتباع کرتے ہو؟ ہم اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ. بخاری کی روایت فرمایا اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن سورہ انعام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. اسی کی تمہیں وصیت کی گئی ہے. ہم اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کی قرآن نے حکم دیا. کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کی بھی قیاس کو مانتے ہیں, ہم فلاں کی بھی قیاس کو مانتے ہیں, صاحبین کی بھی قیاس کو مانتے ہیں, زفر کی بھی قیاس کو مانتے ہیں, اور فلاں کی بھی. میرے بھائی تقلید شخصی کی تعریف میں نے جو آپ کے اقوال پیش کیے ہیں, آپ بتاؤ. یوسف لدھیانوی میں پیش کر چکا ہوں, صفحے پڑھ چکا ہوں, دوبارہ پیش کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ریکارڈ میں آ گئی ہے. دیکھنے والے دیکھیں گے, سننے والے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کتابوں سے میں نے رشید گنگوئی سے, حکیم الامت تھانوی سے, سعید پالن پوری سے, قاری طیب سے, یوسف لدھیانوی سے, صفقات صفدر سے, تقی عثمانی سے, منظور مینگل سے, سیف اللہ رحمانی سے, امین اکاڑی سے, رشید لدھیانوی سے, اور اس کے بعد تقریر ترمذی سے. آپ کو میں نے کتنی کتابیں پیش کی کہ جس سے تقلید شخصی میں ایک امام احناف ایک ہے. آپ نے دعوے میں لکھا ہے ایک, آپ نے لکھا ہے احناف کے قیاس کو ماننا, احناف کے قیاس کو ماننا. میرا شاید کا پرچہ آپ کی طرف آیا تھا وہ واپس کر رہے ہیں. آپ نے لکھا ہے احناف کے قیاس کو ماننا, اور آپ نے دعویٰ بھی کیا کیا؟ دعویٰ آپ نے کیا جناب والا, آپ نے دعویٰ کیا ہم 4 ادلہ سے ثابت کریں گے. ہمارا دعویٰ ہے کہ قیاس کو ماننا تقلید ہے. یہ بات 4 ادلہ سے ثابت کریں گے کہ ہم احناف کے قیاس کو مانتے ہیں جو کہ تقلید شخصی ہے. قرآن کی کون سی آیت پڑھی؟ نمبر بتاؤ نا, بار بار سوال آ رہا ہے. کون سی حدیث پڑھی ہے؟ حدیث بتاؤ نا, کون سی کتاب میں, جلد نمبر, صفحہ نمبر, کہاں سے چھپی ہوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں اجماع, کیا اس پر اجماع ہے؟ اجماع نہیں ہے. القیاس مظہر اللہ مثبت 7-8 کتابوں کے حوالے سے دکھا چکا ہوں. قیاس مستنبط ہوتا ہے, حسامی سے دکھا چکا ہوں. آپ کہتے ہیں قیاس, پھر کہتے ہیں جناب والا آپ نے کہا کہ صدیق رضا کہتا ہے قیاس کو ماننا قرآن و حدیث ہے. بار بار یہ غلط بیانی ہو رہی ہے, بار بار, میں نے ایک بار بھی نہیں کہا ہے. یہ مجھ پر جھوٹ ہے جو بار بار بولا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ہم ابو یوسف کو بھی مانتے ہیں. سنو آپ کے مفتی سرور علی خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب والا احسن المقال, اور اس کے اوپر تقریر علماء کرام کی سرفراز خان صفدر کی بھی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کے قول کا اعتبار کریں گے کیونکہ ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی. صفحہ نمبر 53, ہم حنفی ہیں. میرے بھائی تقلید شخصی کا مطلب ان کے علماء بیان کرتے ہیں ایک عالم کی ایک, یہ حکیم الامت, یہ فقیہ الملت, یہ فقیہ الاثر, یہ حضرت الگنگوئی, یہ قطب العالم, یہ سارے ایک طرف. اورنگزیب کہتے ہیں نہیں, سب کی ماننا. پھر سو کہتے ہیں جب امام کے قول کے سامنے صاحبین کے قول مرجوح ہیں اور ان پر فتویٰ اور عمل منع ہے تو مشائخ حنفیہ کے قول پہ امام صاحب کا مذہب چھوڑنا جائز نہیں. یہ کہتے ہیں صاحبین تو مانیں گے, وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, یوسفی نہیں ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہم یوسف کی مانیں گے. سنو, میں نے آپ کو اس میں دکھایا کہ مجھ پر ذمہ داری بھی نہیں ہے دلیل کی, کیونکہ میں جناب والا انکار کر رہا ہوں, اور آپ کو اس کتاب کے حوالے سے دکھایا, لیکن آپ نہیں دکھاتے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ نے پیش کی, میں نے کہا آگے پڑھو, آپ نے آگے نہیں پڑھا. آپ نے جو عبارت پڑھی اس سے آگے آپ کے خلاف تھا. آپ نے پڑھا ولم تختلف العلماء, لیکن آپ نے یہ نہیں پڑھا وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاء, یہ پڑھ کر چھوڑ دیا, پورا نہیں پڑھا. أَنَّ الْعَامَةَ لَا يَجُوزُ لَهَا الْفُتْيَا, پھر اس کے لیے فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ عامی ہونے کی وجہ سے مقلد ہیں, اس اجماع کو مانتے ہیں, لم يختلف سے اجماع ثابت کرتے ہیں, تو لم يختلف یہاں بھی ہے. وَذَلِكَ وَاللَّهُ عَالَمُ لِجَهْلِهَا بِالْمَعَانِي الَّتِي مِنْهَا يَجُوزُ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ وَالْقَوْلُ فِي الْعِلْمِ. یہ ابن عبد البر جس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہ تو